الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ یہ 5 آیتیں آپ حضرات نے سنی، آدھا پارہ 24ویں پارے کا ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے، اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، فرعون اور ان کی قوم کا ذکر، فرعون کی بربادی کا ذکر، ان کی قوم کی بربادی کا ذکر، دوزخ میں جانے کا ذکر، وہاں کل قیامت کے دن یہ لڑائی کریں گے۔ اگرچہ ابھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ جل جلالہ خبر دے رہے ہیں، تقدیر کے لکھنے والے اللہ اور تقدیر کو پیدا کرنے والے اللہ وہ خبر دے رہے ہیں جس کے سچ ہونے میں کوئی اشکال نہیں اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جیسے ان کی جماعت میں 2 گروہ بنے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، تو آپ کی جماعت میں بھی 2 گروہ بنیں گے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، لیکن مدد کس کی ہوگی؟ مدد ماننے والوں کی ہوگی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، خبر دے رہے ہیں، اور سچی خبر دینے والے کی خبر ہے، بے شک بات ہے، ہم ضرور بے ضرور مدد کریں گے۔ اس جملے کا زور آپ دیکھ لیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ایک یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، ایک یہ ہے کہ ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اور ایک ہے کہ ان زیدن لقائم، یعنی کھڑے ہونے پر لام آ گیا، تو ان یہ بے شک، پھر جملہ اسمیہ، پھر لقائم، یہ لام نے اس کو اور پکا کر دیا، یعنی یقینی اور پکی بات ہے کہ زید کھڑا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے خبر دے دی بھی زید کھڑا ہے، ایک ان زیدن قائم، ایک ان زیدن لقائم، یعنی ڈبل ڈبل تاکید ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا، ایک صرف ننصر ہے، ہم مدد کرتے ہیں، ایک ننصر پہ لام آ گیا اور اس کے بعد ان آ گیا، تو یہ جملے کو، اس ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ یہ پختہ جملہ ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بے شک بات ہے، 100% بے شک بات کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صرف وہاں موسیٰ علیہ السلام یا فرعون کے جو قوم کا بندہ تھا مسلمان، اس کی مدد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے سب کی مدد ہے، یہاں بھی مدد ہے اور آخرت میں بھی مدد ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے، تو اللہ جل جلالہ اس وقت بھی ایمان والوں کو کیا کریں گے؟ کامیاب کریں گے، اور اس وقت بھی اللہ پاک کافروں کو سزا کا فیصلہ اور ایمان والوں کی آزادی کا فیصلہ، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالم لوگ اگر کوئی عذر معذرت بھی کریں گے تو وہ نفع نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کے لیے قتل کا فیصلہ ہو جائے، بالکل سولی پہ اور دار پہ اور پھانسی کے لیے اس کو بالکل تیار، اور سارے جتنے بھی جج اور سارے ملک کے سارے لوگ متفق ہیں اس کو پھانسی دینی ہے، تو وہاں بالکل ہر چیز کلیئر ہے، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو، تو ایسی معافی جو ہے وہ بالکل تیاری ہر چیز کی۔ تو یہاں تو بالکل عین موقع پہ معافی ممکن ہے، لیکن وہاں پر کافروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی عذر معذرت وہ کوئی نفع نہیں دے گا ان کو، اور ان پر لعنت ہوگی۔
لفظ لعنت کا ترجمہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت سے محرومی. لعنت کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت سے محرومی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ایمان والوں کو لعنت مت دو، جو لعنت کا مستحق ہو اس کو لعنت مت دو. اس لیے کہ لفظ لعنت جب نکل گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جملہ گھومتا رہتا ہے زمین میں آسمان میں. جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، سامنے والا بھی اچھا آدمی ہے، تو پھر یہ پلٹ کے اس کہنے والے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ کسی چیز کو لعنت مت دیا کرو. تو ایسوں پہ خدا کی لعنت اور برا ٹھکانہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا. اور ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، ہدایت نامہ تھا وہ، اور نصیحت نامہ تھا. ایسے ہی آپ کو بھی کتاب دی، اور ایسی کتاب ہے کہ کچھ نہ پوچھو. قسمیں کھا رہے ہیں. ہاں، فلا اقسم بمواقع النجوم، ابھی آپ نے پڑھا، میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسمیں کھاتا ہوں. کہ جیسے ستارے جہاں ڈوب جاتے ہیں، تو جیسے ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں دنیا کے، سمندر کے، خشکی کے، ایسے ہی آپ کی کتاب سے لوگوں کو راستہ ملے گا. اہدنا الصراط المستقیم ھدی للمتقین. ہدا ہدایت دینا، راستہ دکھانا. ہدایت کا ترجمہ راستہ دکھانا، اور ہدایت کا ترجمہ راستے تک پہنچانا. آپ نے ایک آدمی کو راستہ دکھا دے بھی، صدر ایسا ہے. ایک کو آپ نے گاڑی میں بٹھا کے صدر پہنچا دیے. دونوں ہدایت ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا. تو قرآن پاک جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، قرآن پاک تو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ پاک. ستاروں کی قسم، والنجم اذا ہوا، میں ستارے کی قسم کھاتا ہوں اذا ہوا، جب وہ ڈوبنے لگے. تو ڈوبنے، چونکہ ابھی ستارہ یہاں ہے، اب کہاں ڈوبے گا ہمیں کیا پتا، لیکن ڈوبنے کی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ یہ یہاں جا رہا ہے. ایسے ہی قرآن پاک کا پتہ ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جائے گا. تو یہ ستاروں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہم نے کھائی ہے، اور اس میں قرآن کے پختہ ہونے کی قسم ہے. ہاں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں. اصل ہم نے اس کی نقل وہاں اتاری ہے، اور اصلی کتاب سارے علم وہ ہمارے پاس، چونکہ یہ ہمارا کلام ہے. پھر ہم نے اس کی نقل وہاں اتاری ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک اس کو تو، اور اس قرآن کو تو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. چھونا بھی جو ہے نا، ناپاکوں کے لیے اجازت نہیں ہے. پاک لوگ ہی اس قرآن پاک کو کیا ہے، وہ چھوتے ہیں. تو بڑی بڑی قسمیں ہمارے رب نے کھائی ہیں قرآن پاک کی. تو قرآن پاک تورات بھی ہدایت کی کتاب، نصیحت کی کتاب. قرآن پاک بھی تو ہدایت کی کتاب، نصیحت کی کتاب. لہٰذا آپ آسمانی احکامات پہ جمے رہیے. اور انسان ہے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. آپ تو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، لیکن امت کو ترغیب دینے کے لیے ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ استغفار کریں. اور استغفار صرف گناہوں پہ نہیں ہوتا، استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. مطلب کسی کو یہ اشکال ہو کہ اللہ پاک حضور کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہ کے لیے معافی مانگے، تو اللہ پاک نے بہت ساری باتیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پہنچائی ہے. جیسے اللہ کے رسول نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ شرک نہیں کریں. تو اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کے واسطے سے اللہ پاک دوسروں کو کہتے ہیں. اور ایک اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے کوئی آدمی ناراض ہو، یہ سب اچھا جملہ ہے، ہماری تفسیر میں گزرا ہے 20ویں پارے کے، کہ کسی سے ناراض ہو تو اس سے آدمی مخاطب نہیں ہوتا. تو کافروں سے اور ایسے مجرموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ بات بھی کرنا نہیں چاہتا. تو نبی کے واسطے سے کہا کہ آپ ان کو کہیں. تو یعنی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ جملہ واحد مذکر حاضر کا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیر کو نہ پکارے. تو آپ نے تو کبھی بھی نہیں پکارا، تو آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا اصل میں کہنا ان کو تھا، لیکن چونکہ ان سے ناراضگی تھی تو ان سے خطاب کرنا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے، ہم تو آپ سے کہیں گے، اور آپ سے کہہ کر کے ان کو سنا رہے ہیں. ایسے ہی گناہ گار تو آپ نہیں ہیں، نہ آپ کا کوئی گناہ ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ہم گناہ گاروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں.
اور ایمان والوں کے لیے بھی وہ معافی مانگے، پھر بھی دل میں ایک درد اور ایک غم ہوتا ہے، اس کی صفائی کے لیے تسبیحات ہیں۔ دل کے غم اور دل کے درد کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ تسبیحات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبح اسم ربک الاعلی جب اترا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ بھئی اسی کا ایک جملہ میں بتاتا ہوں، وہ سجدے میں رکھ لو۔ کیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ کیا رکھو؟ سبحان ربی پاک ہے میرا وہ رب جو بلند و بالا ہے۔ وہ فسبح بسم ربک العظیم، ابھی آپ نے 2 دفعہ سنا، سورہ واقعہ میں 2 دفعہ ہے۔ سبح بسم ربک العظیم، آپ پاکی بیان کریں اپنے بڑے رب کی، تو اس میں حضور نے فرمایا تم لوگ اس ٹکڑے کو، میں تمہیں ایک ٹکڑا بتاتا ہوں، وہ اپنے رکوع میں رکھ لو۔ تو سبح بسم ربک العظیم، اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کرو، اس کا جملہ بناتا ہوں وہ رکوع میں رکھو۔ تو رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ یہاں سے حضور نے نکالا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سجدے کے لیے کیا نکالا؟ سبحان ربی الاعلی، کہاں سے نکالا؟ سبح اسم ربک الاعلی سے نکالا۔ اور سبحان ربی العظیم کہاں سے نکالا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے۔ مطلب آپ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ جی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول قرآن سے چیزیں نکالتے تھے، تو کہاں سے نکالا؟ سبح بسم ربک العظیم سے نکالا۔ اور ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، کہاں سے نکالا؟ سبح اسم ربک الاعلی سے۔ تو کہا یہ کرے تاکہ دل پرسکون رہے، اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا میں تو چاروں طرف سے ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، اور اصل دار قرار جو ہے وہ ہمارا کون سا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ تو اس دنیا میں پرسکون لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھے۔ یہ تھا ان آیتوں کا خلاصہ۔ ایک بات اس میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بعض نبی شہید ہو گئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اسی طرح اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ سے نکالا۔ تو یہ تو مدد کیسے ہوگی؟ ایک آدمی کو جان سے مار دیا تو مدد تو نظر نہیں آ رہی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کر دی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں پر ابن کثیر کے حوالے سے، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مدد کا یہاں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں۔ اگر فی الوقت ہم ایسا بظاہر ایسا ہے کہ بندے کو شہید کر دیا تو بھئی مدد تو نہیں ہوئی، بندہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی کیا مدد ہوئی؟ ہاں نہیں، ہم ان کے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا، لیکن ابو جہل کو کیسے مارا؟ بدر کے اندر لڑکوں نے مارا، یعنی چند 14-15 سال کے لڑکوں سے مروائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن ان کی قوموں پر جنہوں نے نبیوں کو مارا، ان کی قوموں پر ایسے ظالموں کو مسلط کیا کہ ان کی نسلیں یاد رکھے گی۔ اللہ پاک نے ایسا ان کو رسوا کیا، ایسا ان کو بدنام کیا۔ تو یہاں مدد سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو ایسا کیا، بلکہ مدد کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، یا تو زندگی میں کرتے ہیں یا ان کو موت دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن ہم کسی کا بدلہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی وضاحت کے لیے نبی فرماتے ہیں دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی کو مارا ہوگا، کل قیامت کے دن بے سینگ والی کو اللہ سینگ دے دیں گے اور کہیں گے اپنا بدلہ لے لو۔ تو اللہ پاک یہ کریں گے، پورا پورا بدلہ لیں گے۔ تو اس لیے ایسوں کو ایسا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھا ہم نے یہ کیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک زندہ ہیں،
اللہ موجود ہیں اور اللہ پاک انتقام لینے کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ رہ گیا، بس ترجمہ سن لیجئے۔ یقین رکھو ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے گی، اور ان کے حصے میں لعنت ہی لعنت ہے، اور ان کے لیے بدترین رہائش گاہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، یعنی نبوت عطا کی، اور بنی اسرائیل کو ان کی کتاب کا وارث بنایا۔ تو آپ کو قرآن دیا اور آپ کی امت کو قرآن کا وارث بنایا۔ آپ کو قرآن دیا اور آپ کی امت کو قرآن کا کیا بنایا؟ وارث بنایا۔ 22ویں پارے میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے قرآن پاک کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا۔ اور جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، بہت سارے بے عقل بھی ہیں، وہ قرآن پاک کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن عقل والے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور عقل والوں کے لیے وہ نصیحت نامہ ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر اللہ سے معافی مانگو۔ اجی نبی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی پوری وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی کہ نبی کے واسطے سے امت کو استغفار کی ترغیب ہے، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تعریف کریں حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاں، اس میں صفات سلبیہ بھی ہیں، صفات ایجابیہ بھی ہے۔ سلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کی نفی کرنا۔ تو جتنے بھی گندی چیزیں ہیں ہم اپنے رب کی سے نفی کرتے ہیں، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جتنی بھی خوبیاں ہیں ہم اپنے رب کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ کائنات بھر کی جتنی خوبیاں ہیں وہ کس کے لیے ثابت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تر صفات وہ کس کے لیے ثابت ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ لہٰذا صفات سلبیہ کی نفی کرو اور صفات ایجابیہ کا اس بات کرو۔ جیسے لا الہ، اس میں نفی ہے، الا اللہ، اور اس کے اندر اس بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔